آپ کو تازہ اور اہم خبر دیں، ایران کا اسرائیل میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر حملہ۔ اسپیشل پولیس یونٹ ہیڈ کوارٹرز کو طاقتور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، ایرانی فوج ایسا بتا رہی ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق گلاد ڈیفنس سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر حملہ، اسپیشل پولیس یونٹ ہیڈ کوارٹرز کو طاقتور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج کا یہ بتانا ہے کہ گلاد ڈیفنس سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایرانی فوج یہ بتا رہی ہے کہ اسپیشل پولیس یونٹ ہیڈ کوارٹرز کو طاقتور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی اور فرانسیسی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کشیدگی کو ہوا دینے والے تمام اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران اپنے دفاع میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، خطے میں سویلین اہداف پر حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں، ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکہ اور اسرائیل میں مظاہرے۔ واشنگٹن میں مظاہرین نے ایرانی اسکول میں بچوں کی شہادت کی شدید مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر اسکول بیگز رکھ کر احتجاج کیا، جاں بحق ہونے والے بچوں کی یاد میں پھول بھی رکھے گئے۔ اسرائیل میں بھی جنگ مخالف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل سمیت خطے میں امریکی تنصیبات پر ایران کا ایک اور حملہ۔ دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دھماکوں کی آوازیں میزائل انٹرسیپٹ ہونے سے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بج رہے ہیں۔ سینٹرل اسرائیل میں زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بحرین میں سائرن فعال، حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ اردن کے شہر القبہ میں بھی فضائی حملوں کے سائرن بج رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے، اسرائیل سمیت خطے میں امریکی تنصیبات پر ایران کا ایک اور حملہ۔ دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں میزائل انٹرسیپٹ ہونے سے آ رہی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کے کئی شہروں میں سائرن بج رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے 6 میزائل اور متعدد ڈرونز مار گرائے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 6 بیلسٹک میزائلوں اور 30 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 6 میزائل الخرج کے اوپر مار گرائے گئے، جہاں پرنس سلطان ایئر بیس واقع ہے۔ زیادہ تر ڈرونز کو صوبہ شرقیہ کی فضائی حدود میں روکا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 6 ڈرونز ریاض کے گرد و نواح میں تباہ کیے گئے۔ سعودی عرب نے 6 میزائل اور متعدد ڈرونز مار گرائے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 6 میزائل الخرج کے اوپر مار گرائے گئے، جہاں پرنس سلطان ایئر بیس واقع ہے۔ 6 بیلسٹک میزائلوں اور 30 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ عرب میڈیا کے مطابق زیادہ تر ڈرونز کو صوبہ شرقیہ کی فضائی حدود میں روکا گیا۔ کچھ ڈرونز ریاض کے گرد و نواح میں تباہ کیے گئے۔ ایران کا سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں سے لا تعلقی کا اعلان۔ سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سعودی حکومت کو انکوائری کرائے میزائل اور ڈرون کہاں سے آئے۔ ایران کا سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں سے لا تعلقی کا اعلان۔ سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی حکومت کو انکوائری کرائے اور میزائل اور ڈرون کہاں سے آئے، ایسا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں بری طرح ناکام۔ امریکی صدر نے دوسرے ممالک سے مدد کی بھیک مانگ لی۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک سے مدد مانگ لی۔ امریکی صدر نے کہا کسی بھی صورت میں آبی گزرگاہ کو کھلوائیں گے، اسے محفوظ اور آزاد جگہ بنائیں گے۔ ایران کی جنگی صلاحیت 100% ختم کر چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی میڈیا کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ جعلی میڈیا چاہتا ہے ہم یہ جنگ ہار جائیں۔ ایران کی جنگی حکمت عملی سے امریکہ پریشان، آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام، اتحادیوں اور دوست ممالک سے فوج بھیجنے کے لیے مدد مانگ لی۔ کسی بھی حالت میں آبنائے ہرمز کھلواؤں گا، محفوظ اور آزاد جگہ بناؤں گا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے کہا امید ہے چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ ہم ایران کی 100% جنگی صلاحیت ختم کر چکے۔ امریکہ ایران کی کشتیوں اور جہازوں کو تباہ کرتا رہے گا۔ امریکی صدر حقائق بیان کرنے والے اخبارات سے بھی پریشان، بولے نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈے سے متعلق بھی
भी गुमराह कुन खबर चलाई गई। 5 में से 4 तैयारे ठीक और मुकम्मल फाल हैं। जाली मीडिया चाहता है हम ये जंग हार जाएं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान और शिराज पर बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। इस्फहान में 15 शहरी शहीद। इसराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी। बच्चे समेत मजीद 14 शहरी शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। ईरान का जवाबी वार। UAE में अल-जफरा, फुजैरा, जफेर में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक में अरबैल और रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। अमरीका ने इराक में मौजूद अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने भी 2 ड्रोन तबाह किए। ईरान के मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस इसराइल का दिफाई निज़ाम जवाब देने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना है। इसराइल ने अमरीका को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बरतानिया की जानिब से हजारों की तादाद में मिसाइल, इंटरसेप्टर, ड्रोन मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सदर की ईरानी ऑयल तनसीबात पर मजीद हमलों की धमकी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बेकाबू। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज़। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। अब नया हुर्मज़ खुला है और हमारे कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब का ट्रंप को जवाब। कहा अमरीका ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के झूठे दावे कर रहा है और दूसरे ममालिक से ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए मदद मांग रहा है। पासदारान इनकलाब ने ईरानी बहरी जहाज तबाह करने के अमरीकी दावे को भी झूठ करार दे दिया। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। CNN के मुताबिक महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त मिल सकती है। आबना हुर्मज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल और गैस की शदीद किल्लत है। अमरीका ने UAE बेस से ईरान पर क्रूज मिसाइल दागे। ईरान का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक खार्क जजीरे पर मिसाइल दुबई के करीब से फायर किए गए। ईरान के इक़दाम सिर्फ दिफाई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरदीद। सदारती मुशीर ने वाज़ेह किया कि अमारात खित्ते में कशीदगी कम करने और पुरअमन हल का ख़्वाहां है। UAE गलत मालूमात फैलाने पर 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 पाकिस्तानी, 17 भारतीय शामिल। आलमी अमन के दावेदारों ने स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर फुटेज जारी कर दी। कहा कि आलमी अमन के दावेदारों ने स्टेडियम्स और सकाफती मकामात पर हमले किए। दूसरी जानिब तेहरान में ईरान के दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी और मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के फौजी मुशीर अली शाह मखानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों और आला हुकाम ने शिरकत की। तुर्किया को ईरान जंग में धकेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। खूनख्वार नेटवर्क ईरान और लबनान में स्कूलों और अस्पतालों पर हमले कर रहा है। इसी नेटवर्क ने गजा को तबाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा तुर्किया मुज़ाकिरात के जरिए मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। हम दुनिया में अमन और यकजहती के ख्वाहां हैं। मुल्क में होने वाले नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमास की ईरान से हमसाय मुल्कों पर हमला न करने की दरख्वास्त। अमरीका और इसराइल के हमलों का जवाब देना ईरान का हक है। हमास ने ऐसा कहा है। ईरान से कहते हैं हमसाय अरब मुल्कों को निशाना न बनाएं। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी जारियत ख़त्म करने के लिए कोशिशें करें। हमें आपस में भाईचारे को कायम रखना चाहिए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम की जानिब से ये कहा गया। अमेरिका में ईरान जंग की कवरेज पर हुकूमत और मीडिया के दरमियान तनाव बढ़ गया। अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन ब्रैंडन कार ने खबरदार किया है कि अगर नेटवर्क्स जंग से मुतालिक गुमराहकुन या मस्कशुदा मालूमात नशर करते रहे तो इनके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। ब्रैंडन कार के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए कि वो लाइसेंस की तजदीद से पहले अपनी पॉलिसी और रिपोर्टिंग का रुख दुरुस्त करें, क्योंकि अमरीकी कानून के तहत नशरियाती इदारों को अवामी मफाद के तकाज़ों के मुताबिक काम करना होता है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग की मीडिया कवरेज पर सख्त तनकीद करते हुए बाज़ रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ करार दिया था। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जंग से मुतालिक गलत मालूमात अवाम को गुमराह कर सकती हैं।
امریکی میڈیا کے مطابق آزادی صحافت کے حامی حلقوں نے اس بیان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار پر دباؤ قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن براہ راست بڑے ٹی وی نیٹ ورکس کو نہیں بلکہ مقامی براڈ کاسٹ اسٹیشنز کو لائسنس جاری کرتا ہے اور لائسنس کی تجدید عام طور پر ہر 8 سال بعد ہوتی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے بعد فارمولا 1 ریس منسوخ کر دی گئی ہے۔ بحرین اور سعودی عرب میں اپریل میں ہونے والی ریسیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بحرین میں 12 اپریل اور جدہ میں 19 اپریل کو ریسیں شیڈول تھی۔ ڈرائیورز اور اسٹاف کی حفاظت اولین ترجیح ہے، عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے، یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ فیصلے کی حمایت ریس پروموٹرز اور ٹیموں نے کی ہے۔ لبنان میں اسرائیل نے وحشیانہ کارروائیاں تیز کر دی۔ دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی اور وسطی علاقوں میں خوفناک بمباری۔ صبح سے جاری حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک 826 شہری شہید اور 2009 زخمی ہو چکے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں مزید 4 فلسطینیوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ مغربی کنارے میں بھی 2 بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا۔